السلام علیکم۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں دختر مشرق کہلائی جانے والی پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی زندگی کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق ہم جانیں گے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، جن کو ان کے سگے بھائی نے وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور پھر وہی بھائی کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، تو اس وقت پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں بے نظیر کی پہلی جاب کون سی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سیاست میں آنے سے پہلے بے نظیر بھٹو پی ٹی وی کے اوپر کون سا پروگرام ہوسٹ کیا کرتی تھیں۔ آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ طے ہونے سے پہلے بے نظیر بھٹو کا رشتہ کس کے ساتھ طے ہوا اور بے نظیر بھٹو نے اس سے انکار کس وجہ سے کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے بے نظیر بھٹو کی پہلی کابینہ کے اندر کون کون سے رہنما اور وزراء آج پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں۔ تو نمبر 1 پہ 21 جون 1953 کو بے نظیر بھٹو کراچی کے اندر پیدا ہوئیں اور ان کے خاندان کے اندر سندھی بولی جاتی تھی۔ مادری زبان ان کی سندھی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو کو گھر کے اندر سب سے پہلے سکھائی جانے والی زبان سندھی کے بجائے انگلش تھی۔ نمبر 2، آپ کے والد لاڑکانہ کے جاگیردار تھے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، اور آپ کی والدہ نصرت بھٹو کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے تھا۔ نمبر 3، ذوالفقار علی بھٹو اپنی لاڈلی بیٹی بے نظیر بھٹو کو پنکی کہہ کے پکارتے تھے، اور تاریخ ان کو دختر مشرق اور ایرن لیڈی کے نام سے پہچانتی ہے۔ نمبر 4، بہت سارے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے والد وزیر اعظم پاکستان تھے، لیکن یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ آپ کے دادا سر شاہ نواز بھی وزیر اعظم کے برابر عہدہ رکھتے تھے۔ پاکستان کے قیام سے قبل وہ جوناگڑھ ریاست کے دیوان تھے، اور اس وقت دیوان کا عہدہ وزیر اعظم کے برابر ہوا کرتا تھا۔ نمبر 5، بے نظیر بھٹو نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے اندر مکمل کی اور ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اپنی گریجویشن وہاں پر کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا اور اپنی فردر ہائر اسٹڈیز کو وہاں پر مکمل کیا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت بھارت کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کیے گئے، تو اس وقت بے نظیر بھٹو اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھیں، اور اس وقت انڈین میڈیا نے آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ نمبر 7، 1976 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ پہلی ایشین ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل رہا۔ نمبر 8، 70 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی اور انہوں نے محمود شام کے ہفت و روزہ میں پہلی دفعہ نوکری شروع کی۔ نمبر 9، 1975 میں بے نظیر بھٹو نے پی ٹی وی کے اوپر اپنا پہلا پروگرام سٹارٹ کیا انکاؤنٹر کے نام سے، اور آپ اس پروگرام کو ہوسٹ کیا کرتی تھی۔ نمبر 10، بے نظیر بھٹو کا قد 5 فٹ اور 7.5 انچ تھا۔ نمبر 11، پوسٹ گریجویٹ مکمل کرنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس لوٹ آئیں، تو کچھ ہی عرصہ بعد جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر مارشل لا لگا دیا، تو اس دوران انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی حراست میں لے لیا۔ نمبر 12، بے نظیر بھٹو نے 1979 سے لے کر 1984 تک اپنی زندگی کا بہت عرصہ مختلف جیلوں کے اندر گزار دیا۔ نمبر 13، ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے بعد اپنے والد کی سیاسی جانشین بنی اور مارشل لا کے دور کی سختیاں برداشت کیں، اور ان سختیوں کی وجہ سے آپ نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور انگلینڈ چلی گئیں۔ نمبر 14، 1986 میں انگلینڈ سے وطن واپس آئیں، تو لاہور کے اندر لاکھوں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالی گئیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ نمبر 15، ضیاء الحق کے دور کے اندر بے نظیر بھٹو کے کردار کے اوپر بہت زیادہ غلط باتیں کی گئیں اور آپ کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا۔
تو اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے آپ کی والدہ نصرت بھٹو نے آپ کی شادی کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف رشتے دیکھنا شروع کر دیے تو ایک سرکاری افسر شجاع شاہ کا رشتہ آیا تو بے نظیر بھٹو کی والدہ نے شجاع شاہ کا رشتہ کو منظور کیا۔ مسٹر شجاع شاہ نے یہ سوچا کہ اگر وہ بے نظیر بھٹو سے شادی کرتے ہیں تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضیاء الحق ان کو نوکری سے نکال دیں اور ان کے خاندان کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جنرل ضیاء کو خط لکھ کر بے نظیر بھٹو کے ساتھ شادی کی اجازت طلب کی۔ اس ساری صورتحال دیکھ کر بے نظیر بھٹو نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کس طرح ایک ایسے بزدل شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہیں۔ نمبر 16، شجاع شاہ کے ساتھ رشتے کے انکار کے بعد سید فیصل صالح حیات کا نام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ نمبر 17، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی ملاقات لندن میں آصف علی زرداری کے ساتھ ہوئی اور اس ملاقات کے بعد بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی اور آصف علی زرداری کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی شادی 17 دسمبر 1987 میں طے پائی۔ نمبر 18، بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی روایتی شادی ہال کی بجائے ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر لاڑکانہ کے اندر منعقد کی گئی اور اس بڑے گراؤنڈ کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوا اور شادی کو بھرپور انداز کے اندر سیلیبریٹ کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی آصف علی زرداری کے ساتھ شادی بے نظیر بھٹو کے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئی۔ اگلے ہی برس جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہوا اور اس کے اندر جنرل ضیاء الحق حادثے میں انتقال کر گئے اور ان کا بیٹا بلاول بھٹو بھی پیدا ہوا۔ 1988 میں پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اس کے اندر بھرپور کمپین کی اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ اس کمپین کے دوران بے نظیر بھٹو کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ پوری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ نمبر 22، غلام اسحاق خان نے جب وزیر اعظم کا حلف لیا، بے نظیر بھٹو کی عمر اس وقت 35 سال کے قریب تھی۔ نمبر 23، بے نظیر بھٹو کی پہلی کابینہ کے اندر اہم ترین رہنماؤں میں نصرت بھٹو، یوسف رضا گیلانی، جہانگیر بدر، فاروق لغاری، اعتزاز احسن، امین فہیم اور فیصل صالح حیات شامل تھے۔ 1990 کے اندر پاکستان کے اندر دوبارہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر بنی اور نواز شریف کی حکومت کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا۔ 1993 میں پاکستان کے اندر پھر سے انتخابات کا انعقاد کیا گیا تو ان انتخابات کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنی۔ تو انہوں نے آصف علی زرداری کو سرمایہ کاری کا وزیر بنایا اور باقی جو کابینہ کے وزراء تھے ان میں جنرل نصیر بابر، فاروق لغاری، مصطفیٰ کھر، یوسف تالپور، جہانگیر بدر، شاہ محمود قریشی، امین فہیم اور خورشید شاہ شامل تھے۔ شاہ محمود قریشی اس کے بعد پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ گئے اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں۔ فاروق لغاری نے بھی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ دیا اور اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنا لی ملت پارٹی کے نام سے۔ مصطفیٰ کھر بھی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ گئے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا۔ نمبر 26، 1999 کے مشرف کے مارشل لاء کے بعد 1 سال کے بعد آپ پاکستان سے دوبارہ چلی گئیں اور دوبارہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی اور آپ 2007 میں پاکستان کے اندر واپس آئیں۔ نمبر 27، ذوالفقار علی بھٹو کے 4 بچوں میں سے صرف صنم بھٹو اس وقت حیات ہیں، باقی سارے بچے ذوالفقار علی بھٹو کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ان سب کی موت حادثاتی ہوئی، طبی موت ان میں سے کسی کی نہیں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے شاہ نواز کو فرانس میں زہر دے کر مارا گیا۔
میر مرتضی بھٹو کو 1996 میں جب پاکستان کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھیں کراچی میں ایک پولیس مقابلے کے اندر مارا گیا، 8 کے اندر انتخابات کا انعقاد کیا گیا، تو 2007 میں بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ کے اندر جلسے سے خطاب کر کے واپس آ رہی تھیں تو بے نظیر بھٹو کو گولی مار کر وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 28، آپ کی بات آج بھی ملک کے ایوانوں میں گونجتی ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ بے نظیر بھٹو نے کئی کتابیں لکھی، ان میں سے سب سے مشہور کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھی بے نظیر بھٹو کی زندگی کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔